آپ بتائیے باپ کو ٹینشن ہوتی کہ نہیں؟ باپ سے زیادہ ماں کو ٹینشن ہے. بڑی بریزی کے ساتھ ماں کہے کہ بیٹا اسکول جاؤ، نہیں جاؤ گے تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا، تیرا فیوچر برائٹ نہیں ہوگا، بلیک ہو جائے گا، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا. تو آگے چل کے کرے گا کیا؟ یہ دور ترقی کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے بیٹا پڑھے گا نہیں تو آگے کیسے پڑھے گا؟ اگر تو پڑھے گا نہیں تو مستقبل تیرا اندھیرا ہے، اندھیرا چھا جائے گا تیرے فیوچر میں. بڑی شان کے ساتھ ماں سمجھاتی، باپ بھی سمجھاتا. نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، دارالعلوم منوفیہ قادریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت. تشریف رکھیں حضرت کی آمد ہوئی انشاءاللہ قریب ہم کو مل گئی نسبت، ہم کو مل گئی نسبت چشتیہ گھرانے سے، 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 چشتیہ گھرانے سے. مل گئے خواجہ کو، مل گئے خواجہ کو، کیا غرض زمانے سے. مل گئے خواجہ کو، کیا غرض زمانے سے. اور یہ مجھے پیدا فرمائے کہ ہند میں ولیوں تو آئے ہیں کئی، لیکن ہند میں ولیوں تو آئے ہیں کئی، لیکن ہند میں ولیوں تو آئے ہیں کئی، لیکن آئے ہیں کئی، لیکن دین مصطفیٰ پہلا، دین مصطفیٰ پہلا خواجہ جی کے یارے سے. دین مصطفیٰ پہلا خواجہ جی کے یارے سے، دین مصطفیٰ پہلا خواجہ جی کے یارے سے. اور شریعت آگے ادا فرمائے دین مصطفیٰ پہلا خواجہ جی کے یارے سے. اور ہم نہیں زمانے سے، ہم سے یہ زمانہ گئے، ہم نہیں زمانے سے، ہم سے یہ زمانہ گئے، ہم نہیں زمانے سے، ہم سے یہ زمانہ گئے، ہم سے یہ زمانہ گئے. ہم غلام خواجہ ہیں، ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے. ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے. ہم نہیں زمانے سے، ہم سے یہ زمانہ ہے، ہم سے یہ زمانہ ہے. ہم غلام خواجہ ہیں، ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے. اس مبارک گھڑی کا جس کا موراب بے صبری سے کئی مہینے سے انتظار کر رہے تھے. علماء اہل سنت کی موجودگی میں یہ
نیک کام انجام پذیر ہوگا اور اپنے پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا۔ اس ادارے میں اس سال 5 طلباء نے قرآن عظیم کو اپنے سینے میں، جتنی عمر میں بچے بولنا نہیں جانتے اتنی عمر میں اس بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ بلند کرے پھر سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت انوار احمد فتح پور تک اس مدرسے کی خوشبو پہنچ چکی ہے اور وہ بچہ تشریف لائے حافظ محمد کے علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ شریف سجایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، اس ادارے کے اساتذہ کرام کو سلامت رکھے۔ واقعی جب کوئی استاد اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، تب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، تب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر حافظ محمد اعظم علی ابن صغیر احمد جعفری الہ آباد یہ تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ تیسرا بچہ تشریف لائے اور 7 سال۔ چوتھا نمبر پر حافظ محمد رضا ابن عبد المعبود مبارک پور الہ آباد یہ تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ حافظ محمد رضا ابن عبد المعبود مبارک پور الہ آباد، ماشاءاللہ۔ اس ادارے کے اساتذہ اکرام کی محنتیں کابشیں رہی ہیں کہ فجر میں 1 گھنٹے پہلے بیٹھ اٹھ کر طلبہ اکرام کو جگانا، پھر ان کو قرآن یاد کرانا، پھر دن بھر بیٹھ کر ان کو سننا رٹانا، بڑی کابشیں بڑی قربانیاں اساتذہ کی ہوتی ہیں۔ اور سے تو مقرروں کی بڑی محنت دیکھتے ہیں کہ کرسی پر دیکھتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، حضرت بڑی محنت سے تقریر کر رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر حافظ محمد قیس ابن جلیل احمد مکری الہ آباد، ٹکری لکھا ٹکری الہ آباد۔ خیلے کاتب غلط کردہ، خیر کاتب نے غلط کیا ہے، ہمارے پڑھنے میں تو صحیح ہے۔ مفتی صاحب کے مقدس ہاتھوں سے بچوں کی دستار ہو رہی ہے اور 4 بچوں کی دستار ہو بھی چکی ہے اور انشاءاللہ الرحمن اس نورانی منظر کو دیکھیں گے اور آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز پر ایک خوبصورت لہجہ فردوس نظامی آپ سے محبت گفتگو ہوں گے۔ آپ حضرت کے خطاب نایاب سن کر اور صلاۃ و سلام پڑھ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ جناب فردوس نظامی صاحب، حضرت سے بیان ممبر نور پہ جلوہ فغن باوقار معجز مکرم علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی لگا کے پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد باب صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیبی یا ربی اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ خطیب باوقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہنواز صاحب قبلہ کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ اب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی ازہری راجی صاحب
ضروری ہے. ایک بار آپ کہہ دیں سبحان اللہ. وہ تو آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک محفل ختم نہ ہو جائے گی تب تک آپ دیکھتے رہیں گے, ہے کہ نہیں؟ اور کیونکہ اچھا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے اس کا بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے. کھیدے کی لگا کے سبحان اللہ. درد دل کی مولا درد دل کی دوا ضروری ہے. اور خود میں داخل آ گئے چاہو, خود میں داخل آ گئے چاہو. ان کے ان بچوں کے والدین بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. اور ماشاءاللہ چونکہ ان کے والدین لوگ ہم لوگوں کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں, چونکہ ہم علاقے کے امام, ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی میرے لب پر دعائیں والہانہ دیکھیے, رحمتوں کا ہر طرف یہ شامیانہ دیکھیے, رحمتوں کا ہر طرف یہ شامیانہ دیکھیے, رحمتوں کا ہر طرف یہ شامیانہ دیکھیے. منظر دستار کتنا ہے سہانا دیکھیے. اب ان حفاظ کرام علماء کرام کی شان کیا ہے میں تو بتاؤں گا نہیں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے. مبارک و رحمت رحم اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگ اور دوستو, ہم اور آپ سب نے ایک نہایت ولولہ انگیز خطاب حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا ہوگا, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے ان عزیز طلباء کرام کے حفظ قرآن کرنے کی خوشی کا جلسہ ہے, دستار بندی کا جلسہ. اور ابھی آپ نے مفتی صاحب سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں. میں بھی چاہوں گا کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں, اور ہمارے جو معزز علماء کرام حضرت مولانا زمانے میں میری پرورش فرمائی اسی طرح سے اللہ رب یا اللہ تو ان کے بڑھاپے پر رحم فرما. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری خدمتوں سے کچھ کام بنے نہ بنے, اللہ کرے کہ مخلصانہ دعائیں ہوں تو دعاؤں سے بہت کچھ کام بن جاتا ہے. تو یہ تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ساتھ ساتھ پیش فرمایا. ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں رحم کی دعا کرنی ہے, اور اس رحم کی دعا کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنانا ہے وہ ہے بچپن کی تربیت. اے پروردگار, بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما, بلکہ اللہ نے سکھایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں اس کے لیے ایک چیز کو بطور وسیلہ بھی پیش کر دیں, اور بطور وسیلہ یہ بات کہیں کہ پروردگار جس جذبہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی, پروردگار عالم یہ انسان ہیں, ان کے اندر انسانی جذبہ پایا جاتا ہے, تو رب ہے, اپنی شان کریمی کے مطابق ان پر رحم فرما. وسیلہ کس چیز کا پیش کیا گیا یا کس چیز کا وسیلہ سکھایا گیا؟ بچپن کی تربیت. اور سوال یہ ہے کہ پھر تربیت اور اسپیشلی بچپن کی تربیت کا وسیلہ کیوں سکھایا گیا؟ تربیت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو عزیز دوستو, قرآن پاک بہت حکمت والی کتاب ہے. اس کا لفظ لفظ, اس کا ایک ایک مفہوم, اور قرآن پاک کی تعبیرات, قرآن پاک کا انداز, کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں. بچپن کی تربیت کی جو بات کہی گئی
تو سچائی یہ ہے کہ جسے تربیت کہتے ہیں وہ بچپن ہی میں ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر گزر جانے کے بعد ہم جسے تربیت کہتے ہیں وہ دراصل تربیت نہیں نصیحت ہوا کرتی، اور نصیحت اور تربیت میں فرق ہے۔ نصیحت اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت میں انسان جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے، لیکن نصیحتوں سے شاید جیسا بنانا چاہے ہو سکتا ہے بن بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی بنے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب کی بلا نے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ نصیحت ہے کہ ہم سب کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق نصیحت سے۔ اور بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے ہلکے سے، نرمی سے، سائیکولوجیکل طور پر سکھاتے رہتے ہیں، اسے تربیت کہتے ہیں، اور اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بچوں نے جیسا ماحول پایا ہے ان کے ذہن میں یہ بات فٹ بیٹھ جاتی ہے کہ گویا زندگی وہی ہے جو میں بچپن سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پر پیدا ہونے والا بچہ اردو زبان بولتا ہے، اور سیم اسی عمر کا بچہ اگر کسی اور ملک میں پیدا ہو تو اس ملک کی زبان بولتا ہے۔ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بچہ اپنے بچپن کے ماحول میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے اپنے دماغ میں 100% اسے بٹھا لیتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ تہذیب و تمدن ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ اچھائیاں ہوں، چاہے برائیاں ہوں۔ اور اسی وجہ سے بچپن کی تربیت بہت سیریس کیس ہے، اور اس میں ہم اہل ایمان، موجودہ زمانے کے اہل ایمان اور اسپیشلی بھارت کے مسلمان عام طور پر فیل ہیں۔ فیل اس لیے ہیں کہ ہم اس کو لے کر کے سیریس نہیں۔ یہ مائک ہے، میں اس کو اونچا کروں اونچا ہو جائے گا، نیچا کروں نیچا ہو جائے گا، ٹیڑھا جیسا بھی کروں گا ویسا یہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے جان چیز ہے۔ ایک لکڑی کو جس طرح سے بھی ہم تراشنا چاہیں، جو بھی اس سے بنانا چاہیں، کرسی کا شیپ دینا ہے، کرسی کے رنگ میں، کرسی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اگر اسی لکڑی کو کوئی دروازہ بنانا چاہے تو دروازہ بن جائے گا، کوئی لاٹھی بنانا چاہے تو لاٹھی بن جائے گی۔ یہ بے جان چیز ہے، جو شیپ آپ دینا چاہتے ہیں اس شیپ میں یہ چیز ڈھل جائے گی۔ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تمام ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک بنیں۔ جگ مان تیرا کو سلام
سے خدمات توتے سے کرے ہر رضا، مجھ سے خدمات توتے سے کرے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں دایات پیدا ہو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بادشاہ سے اس وقت تک جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہوا، جو کچھ نصیحت کی باتیں ہوئیں، اپنی شان کریمی کے مطابق قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مقلب القلوب ہمارے دلوں کی دنیا میں تبدیلی پیدا فرما. ہمارا ظاہر اور باطن ایک بنا. بطور خاص ہم سب کو دلوں کا تقویٰ عطا فرما. ہمارے اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. یہاں سے وابستہ تمام احباب کے علم، عمل، فکر، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما. یہاں کے طلباء، اساتذہ کو خوب برکتوں اور ہمتوں سے مالا مال فرما. ہماری اس بستی پر، اس شہر پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما اور ہم سب کو ظالمانہ اقتدار سے نجات عطا فرما اور اپنے ذمہ داریوں کا واقعی احساس عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مدد ما فی اللہ صراط دائمۃ بالامام الملک الحی القیوم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ الرشید مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وسلم. لا الہ الا اللہ. کہ 1000 تنخواہ زائد انشاءاللہ الرحمن دی جائے گی. بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے کہ ادارے کے صدر صاحب نے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی اس محبت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد. یہ محفل نور پائندہ باد. السلام علیکم. अब आप चले